السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے لیے ایک نئی چیز لایا ہوں، لیکن اس کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ بادشاہ ہارون الرشید کا ایک دور کا واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک بہروپیہ آپ کے ادھر دربار میں آ گیا، تو بادشاہ کے لوگوں نے بادشاہ نے اسے پکڑ لیا۔ بادشاہ نے کہا اسے سزا میں قید میں ڈال دو، تو اس نے معافی شافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیں، مہربانی کریں، اب بادشاہ ہے۔ تو اس نے کہا پھر ایک شرط ہے، اگر دوبارہ پکڑے گئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی تم پکڑے جا چکے ہو، اگر دوبارہ پکڑے گئے تو تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ تو اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ بادشاہ سلامت، ایک سوال ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں پوچھو۔ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر نہ پکڑا جاؤں تو بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ نے کہا اگر نہ پکڑا جاؤں تو بولا جو مانگو گے انعام دوں گا۔ نے بولا ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا۔ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ 4-5 سال بعد اللہ کے ولیوں کا روپ دھار کے وہ آ گیا بندہ وہاں پہ۔ تو بادشاہ کے شہر میں، بازار میں، چوک میں بیٹھ گیا ادھر۔ بادشاہ کے پاس خبر کی کیونکہ اللہ کا ولی آیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو کوئی بہروپیہ تو نہیں، کیونکہ اس دور میں زیادہ تر لوگ بیس بدل کر جاتے تھے خبریں لینے یا اس طرح کی چیزیں اکٹھی کرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ISI ہے یا جس طرح کے بھی ادارے ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی کرے۔ تو اس بندے نے بھی، ظاہر بلا بادشاہ تھا، اس نے بھی ویسے ہی معاملات کیے، نے بولا جاؤ چیک کرو اسے۔ تو بادشاہ کے مشیر کے انہوں نے چیک کیا تو خبر دی، ہاں بادشاہ سلامت واقعی جیسے لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا سوائے ایک دودھ کے پیالے کے، جو کچھ باقی آتا ہے تقسیم کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے غریبوں میں۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بولا جاؤ تم چیک کرو۔ ایک دن انہوں نے لگایا، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے بولا ہاں واقعی بادشاہ سلامت، ہم نے صبح سے لے کے رات تک دیکھا ہے صرف ایک پیالہ ہی دودھ کا ہے، باقی جو ہے اس نے تقسیم کر دیا۔ مختصر بادشاہ نے بولا چلو میں بھی چلتا ہوں، میں بھی زیارت کروں گا اس اللہ کے ولی کی، اللہ کے دوست کی میں بھی زیارت کروں گا۔ تو بادشاہ چلا گیا دیکھنے کے لیے، اسے ملاقات کے لیے۔ غریب بات ہے، بندہ جب بیٹھ جاتا ہے کسی کے پاس تو جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی عمل ہوتا ہے۔ تو وہاں بیٹھ کے ادب احترام جو تھا اللہ کے ولی کا وہ کیا گیا۔ تو جب بادشاہ واپس جانے لگا تو اس بہروپیہ نے آواز دی بادشاہ سلامت رک جاؤ۔ بادشاہ سلامت رک گیا۔ نے بولا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ نے بولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ بولا کون ہو تم؟ نے بولا وہی بہروپیہ جس کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا تھا اگر نہ پکڑے گئے تو جو انعام بولو گے دوں گا۔ تو بادشاہ ہارون الرشید نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مانگو کیا چاہیے؟ تم جیت کے آج بھی بھرے بازار میں تم وہاں ایک وعدہ کیا تھا اور آج تم نے وہ وعدہ اپنا پورا کر دیا اور تو واقعی نہیں پکڑا گیا، تو مانگ کیا چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہی چاہیے تمہاری۔ بادشاہ ہارون الرشید نے کہا ٹھیک ہے، تم بادشاہی لے لو، آج سے میں تمہاری رعایا میں آ جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، اب نہیں چاہیے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے بولا یار کیسا عقل ہے تو کہ تجھے بادشاہی مل رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے مجھے نہیں چاہیے، مجھے وجہ بتا سکتا ہے؟ اس نے بولا کیا بتاؤں آپ کو، 4 دن صرف اس کی عبادت کی ہے، 4 دن، 4 دن اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ کے حبیب کا ذکر کیا ہے، اس کے نبی پر درود و سلام بھیجا ہے۔ 4 دن، 4 دن کے بعد اللہ نے بادشاہ میرے قدموں میں بٹھا دیا ہے، تو مجھے ایسی بادشاہی نہیں چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد اور پیغام میں اس میں یہی تھا کہ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، جیسے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے عقل والوں کے لیے، کیونکہ عقل کی بھی اللہ نے قرآن میں مثال دے دی کہ میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھ رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، تو وہ مثال اللہ نے دے دی۔ تو اب عقل پہ ہے، تو اللہ نے ہمیں بھی عقل دیا ہوا ہے، ہمیں بھی سمجھ آنی چاہیے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے ملک کا کیا حالت ہے، آج ہمارے حکمرانوں کا کیا حالت ہے۔ آج دیکھ لیں، یہ حکمرانوں کے لیے بھی میسیج ہے
کہ بادشاہ جب اللہ چاہتا ہے تو بادشاہ کو فقیر کے قدموں میں بٹھا دیتا ہے. میرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. اور قصہ ہوگا، کہانی ہوگی، لیکن اس میں بات بڑی خوبصورت ہے کہ آج کے حاکموں کے لیے بڑا میسیج ہے یہ. آج کے جو حکمران بنے بیٹھے ہیں ان کے لیے بڑا میسیج ہے. آج ایک بندے کو قید کیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن جو دیکھا جا رہا ہے، جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو معاملات گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ ہمارے سامنے ہے. یہ کچھ چھپے لکے نہیں ہیں. تو دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. اگر ایسے معاملات رہے، ایسے حالات رہے تو ہمارا ملک بہت پیچھے چلا جائے گا. تو دعا کریں اللہ ہمیں اپنے نبی کے صدقے، اللہ اپنے نبی کے صدقے، نبی کے آل کے صدقے، نبی کے یاروں صحابہ کے صدقے، مومنوں کی ماؤں کے صدقے، ہمیں تو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو امتی پیدا کیا ہے. اگر اللہ کسی سکھ کے یا کسی ہندو کے یا کسی یہودی کے یا کسی عیسائی کے یا کسی اور غیر مذہب میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ اس وحدہ اللہ شریک کا شان عظیم ہے. اس کا کروڑ بار شکر ادا کرے تو کم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا. اور میری آخری بات وہی ہوتی ہے کہ نبی کی امتی بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت چھوڑ کر گئے تھے. اس تفریق کو ختم کریں، اللہ کے لیے ختم کریں، اللہ کے نبی کے صدقے ختم کریں، اللہ کے نبی کے واسطے ختم کریں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے واسطے ختم کریں. اللہ پاک آپ سب کو، سننے والوں کو، میسیج دینے والوں کو، میرے گھر والوں کو، آپ سب کے گھر والوں کو اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کی خاطر ہمیں ایک جگہ اکٹھا کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم.